خدا آپ کے ساتھ ہو، پھر خدا آپ کے ساتھ ہو. اس کو چلا کے زور آتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر خدا ساتھ ہے، اگر خدا کی حضوری ساتھ ہے تو آپ کی ضرورتیں پوری ہوں گی. اگر خدا ساتھ ہے تو آپ کی ہر ایک خواہش پوری ہوگی. اگر خدا آپ کے ساتھ ہے تو پھر جو آپ چاہتے ہیں وہ ہوگا. اور یاد رکھیے گا، اگر خدا ساتھ نہیں ہے تو پھر مسائل پیدا ہوں گے، حالات خراب ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کہ جب مسیح یسوع کشتی کے اندر سوار تھے اور وہاں پر موجود تھے تو طوفان آیا. وہ کشتی بچی کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر یسوع موجود تھا. اس کی موجودگی کا ہونا ضروری ہے. اگر آج ہماری زندگیوں میں مسیح یسوع نہیں ہے تو ہماری جو زندگی کی کشتی ہے وہ ایسے ہے، کسی وقت بھی ڈوب سکتی ہے. آمین آمین. اس کے جلال کے لیے زور آتا ہے. ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے مجھے اور آپ کو یہ موقع بخشا ہے. اور یاد رکھیے گا میری عزیزو، ہر ایک کو خدا موقع نہیں بخشتا. میری بہن بڑی اچھی دعا کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ خداوند ہم نہیں آئے، تو ہمیں یہاں لے کر آیا ہے. اب مقدس داؤد کہتا ہے مبارک ہے وہ لوگ جو تیرے گھر میں آتے ہیں. آپ کیا ہیں جی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کیا ہیں؟ آپ اپنے منہ سے کہتے ہیں آپ کیا ہیں؟ تو پھر یاد رکھیں بہت سارے لوگ ابھی گھر میں بیٹھے ہیں. بہت سارے لوگ جن کو آج کے دن چھٹی بھی ہے، چھٹی اس لیے کرتے کہ ہم چرچ جائیں گے، لیکن صبح پلیز اٹھنے نہیں دیتا. نہیں، تو آرام کر، تو سکون کر. اور اس لیے داؤد کہتا ہے کہ مبارک ہے وہ لوگ جو خدا کے گھر میں آتے ہیں، جو خدا کے قریب ہوتے ہیں. اور کہتا ہے میں خوش ہوا جب میں نوں کہاں جانے کے لیے؟ یہوہ کے گھر جانے کے لیے. میرے عزیزو، کبھی کبھی ہم کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوسروں کی. میں آپ کی شخصیت بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کاپی نہیں ہیں، آپ ماسٹر کاپی ہیں. آپ کیا جی؟ اور ماسٹر کاپی کا شان بھائی بتائیں گے کہ ماسٹر کاپی کا مطلب کیا ہے؟ ماسٹر کاپی کا مطلب کیا ہے؟ ماسٹر کاپی کا مطلب ہے ریجنل، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. آپ ماسٹر کاپی ہیں، لیکن ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ کاش میرا رنگ گورا ہوتا تو شاید میں بڑا خوبصورت نظر آتا. کاش اگر میرے بال جو ہے وہ اسٹریٹ ہوتے، سیدھے ہوتے، تو شاید میں اور بھی خوبصورت نظر آتا. اور جو اسٹریٹ بالوں والا وہ کرلی بالوں کے لیے سوچ رہا کاش میرے بال کرلی ہوتے تو شاید میں اور خوبصورت نظر آتا. چھوٹے جو قد کا ہے وہ کہتا ہے کہ کاش میرا قد بڑا ہوتا تو شاید میں اور خوبصورت نظر آتا. اور بڑے قد والا کہتا ہے کاش میرا چھوٹا قد ہوتا تو شاید میں اور خوبصورت نظر آتا. نو میرے عزیزو، نہ تو قد اور نہ خوبصورتی، خدا کی نظر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. زکریا چھوٹے قد کا تھا، وہ چھوٹے قد کا تھا، یسوع نے اسے دیکھ لیا. بہت سارے لوگ وہاں موجود تھے، لیکن وہ چھوٹے قد والے کو کیوں دیکھ لیا؟ کیونکہ یسوع کو پتہ چل گیا تھا یہ دل سے مجھے دیکھنا چاہتا ہے. یاد رکھیے گا میرے عزیزو، آپ کاپی نہیں ہیں، آپ ماسٹر کاپی ہیں. جیسا خدا نے آپ کو بنا دیا ہے، آپ جیسا اور کوئی نہیں ہے. ہاللیلویا. جیسا خدا نے آپ کو خوبصورت بنا دیا ہے، اس کے علاوہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جیسا کوئی اور نہیں ہے. آپ ماسٹر کاپی ہیں، کاپی نہیں ہیں. مثال کے طور پہ چلے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ چھوٹا بیٹا آپ میرے پاس آتا ہے، جلدی آ جائے. اس کی مدر یہاں بیٹھی ہے. یہ چھوٹا بچہ، آپ کو پتہ ہے یوحنا آباد کے اندر کتنی آبادی ہے؟ کم سے کم 4 لاکھ سے پلس ہوگی. ایسا ہی میں نے سنا ہے کہ 4 لاکھ سے پلس لوگ ہوں گے. اگر اسے چھوٹے بچے کو 4 لاکھ کے اندر کھڑا کر دیں تو کیا اس کی ماں اسے ڈھونڈ لے گی؟ ممکن ہے کہ نہیں؟ اگر 4 لاکھ کے اندر یہ بچہ کھڑا ہوگا، کسی اور بچے کو تو نہیں پکڑے گی یہ میرا بیٹا ہے.
اسے پتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اسی کو جا کر ڈھونڈے گی کیونکہ اس کے جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ ہاللیلویا، اس کے جناب کے لیے ضرورت ہے۔ اسی لیے جیسا خدا نے آپ کو بنا دیا ہے، آپ جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ آپ کہیں خداوند ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں جس حال میں تو نے مجھے رکھا ہے، اگر میں آج جس مقام پر ہوں تو یہ تیرا فضل ہے، اگر آج میرے پاس گھر بھی ہے، سب کچھ ہے، یہ تیرا فضل ہے، اور اگر آج میں کرائے پہ رہتا ہوں پھر بھی تیرا شکر ہے کیونکہ کرایہ دینے کے لیے تو فکر کرتا ہے، اور اگر آج میں کسی گروی گھر پر ہوں یہ بھی تیرا فضل ہے، اگر میں آج میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی تیرا فضل ہے۔ جب ان ساری باتوں کو ہم دیکھیں گے تو یاد رکھیں گے میرے عزیزو، خدا آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا۔ ہاللیلویا۔ کبھی آپ نے پرندوں کو دیکھا؟ کبھی آپ نے غور سے پرندوں کو دیکھیے گا؟ کلام خدا میں کے اندر لکھا ہے، نہ وہ بولتے ہیں نہ وہ کاٹتے ہیں، پھر بھی خدا ان کو کیا کرتا ہے؟ ان کو خوراک مہیا کرتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ سارا رزق کہاں سے آتا ہے؟ یہ سارا رزق کون دیتا ہے؟ ایک ایسی ہستی ہے، ایک ایسی ہستی ہے جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے۔ وہ انسان کو بھی دیتا ہے، وہ حیوان کو بھی دیتا ہے، وہ پرندوں کو بھی دیتا ہے، وہ چرندوں کو بھی دیتا ہے، وہ درختوں کو بھی دیتا ہے، ہر ایک جاندار چیز کو وہ آسمان کے دروازوں کو کھول کر دیتا ہے۔ یہ جو سانس لیتے ہیں، آپ بھی سانس لیتے ہیں، پرندے بھی سانس لیتے ہیں، تاکہ آپ محسوس کریں یہ سانس دیتا کون ہے، یہ سارا رزق دیتا کون ہے؟ کوئی ہے جو آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے، کوئی ہے جو آپ کے بارے میں سوچتا ہے، کوئی ہے جو آپ کی ضرورتوں کو جانتا ہے، کوئی ہے جو آپ کی ارادوں کو جانتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اچھی راہ کہاں ہے۔ ہمارا موضوع کیا جی؟ اچھی راہ کہاں ہے۔ میری بہنیں جب بازار جاتی ہیں، جب سبزی خریدتی ہیں تو آپ کی سب سے پہلی نظر کی چیز بھی ہوتی ہے کہ بھائی کو اچھی سبزی دکھانا۔ اگر آپ ٹماٹر خریدتے ہیں، بے شک وہ ٹماٹر بڑے اچھے کیوں نہ ہو، پھر بھی آپ کی نظر جو ہوتی ہے اس بات پر ہوتی ہے کہ اچھے اچھے ٹماٹر میں بیچ میں سے چن کے نکالوں۔ اگر آپ بازار سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو پھر بھی آپ کیا کرتے ہیں کہ کوئی اچھی چیز مجھے مل جائے۔ میری بہنیں جب کوئی کپڑا خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ بھی ان کی نظر ہوتی ہے کہ اچھا کپڑا نظر آ جائے، اور جب وہ لے کر آتی ہیں تو اپنے جاننے والی کو دکھاتی ہیں تو وہ آگے سے کیا بولتی ہیں کہ اچھی دکان ہمیں بھی بتاؤ۔ مجھے یاد ہے میری مسز، ہم پشاور میں تھے تو ان کو لنڈے بازار سے بڑا یہ چیزیں خریدنے کا شوق تھا۔ میں اکثر کہتا تو لنڈے بازار میں یہ ساری چیزیں لے کے آ جاتی ہے۔ وہاں پر بڑے بڑے کوٹ سردیوں والے، وہاں پہ سردی زیادہ ہوتی تھی پشاور ایریا کے اندر، کیونکہ ساتھ سے دریا گزرتے تھے تو وہاں پہ سردی زیادہ تھی، تو بڑے بڑے کوٹ لے کر آتی۔ تو جو ساتھ والی اور خواتین تھی وہ میری مسز کو کہتی، باجی یہ لنڈا ہے کدھر، یہ شاپ کدھر ہے؟ آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہماری خواہش کیا ہوتی ہے کہ ہمیں اچھی چیز ملے۔ جب ہم کوئی رشتہ کرتے ہیں، چاہے بیٹے کا چاہے بیٹی کا، تو پھر بھی ہماری خواہش کیا ہوتی ہے کوئی اچھا رشتہ ملے۔ یہ ایک چیز ہے کہ ہر ایک چیز کے پیچھے ایک ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز اچھی ہو۔ اگر بیٹی کے لیے رشتہ کرتے ہیں پھر بھی آپ دوسروں کو کہتے ہیں بھائی کوئی اچھا رشتہ دیکھنا۔ اگر ہم بیٹے کے لیے رشتہ کرتے ہیں پھر بھی ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ کوئی اچھا رشتہ ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ ہم اچھا ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ اچھی راہ کہاں ہے۔ ہاللیلویا۔ آئے میرے ساتھ نکالیں یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 6 باب آپ نکالیں جی۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 6 باب 790 صفحہ نمبر چیک کر لیں۔
اور اس کی 6 آیت کو دیکھیں گے. یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 6 باب اور اس کی 6 آیت کو دیکھیں گے کہ کلام خدا آج ہمیں کیا سکھانے والا ہے. ہمارا موضوع کیا ہے؟ میں بچوں سے پوچھوں گا موضوع کیا ہے؟ آپ جاگ رہے ہیں؟ موضوع کیا میں نے بتایا ہے؟ نو آپ یہاں پہ نہیں ہیں. اچھی راہ کہاں ہے؟ ہمارا موضوع ہے اچھی راہ کہاں ہے. آئے جی میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. سوری 6 آیت نہیں ہے، یہ 16 آیت ہے. کلام خدا میں یوں لکھا ہے کہ خداوند یوں ہی فرماتا ہے کہ راستوں پر کھڑے ہو اور دیکھو اور پرانے راستوں کی بابت پوچھو کہ اچھی راہ کہاں ہے، اسی پر چلو اور تمہاری جانیں راحت پائیں گی. کلام خدا کا پڑھ کر سنایا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین آمین. کیا ہم نے آیت پڑھی ہے؟ لکھا ہے کہ خداوند یوں ہی فرماتا ہے کہ تم کیا کرو، تم راستوں پر کھڑے ہو جاؤ اور پرانی راہوں کی بابت پوچھو کہ اچھی راہ کہاں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا آپ کو اور مجھے بتا رہا ہے اگر آپ نے اچھی راہ چننی ہے، اگر اچھا راستہ دیکھنا ہے، اگر آپ نے کسی منزل پر پہنچنا ہے تو سب سے پہلے جس چیز کا چناؤ کریں گے وہ ہے اچھا راستہ. آپ نے کس راستے پر چلنا ہے، اس راہ پر جب آپ چلیں گے تب آپ کو منزل نظر آئے گی. آمین. اگر آپ نے اسلام آباد جانا ہو تو اسلام آباد جانے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ 2 سے 3 راستے لگتے ہیں. سب سے پہلے جی ٹی روڈ، اور مجھے یاد ہے کہ میں جب آرمی میں تھا تو جی ٹی روڈ سے 8 گھنٹے مجھے اسلام آباد جانے میں لگ جاتے تھے. لیکن آج جدید دور ہے، آج 3 سے 4 گھنٹے میں ہم اسلام آباد چلے جاتے ہیں. اگر آپ نے اسلام آباد جانا ہے تو اگر آپ جی ٹی روڈ کا انتخاب کریں گے تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں سے 6 سے 7 گھنٹے لگ جاتے ہیں. پھر آپ کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ آپ موٹر وے کا انتخاب کریں گے. بھائی صاحب کو پتا ہے کہ وہ اسلام آباد جب گئے تھے تو سب سے پہلے ہم انتخاب کیا کرتے ہیں اس چیز کا کہ وہاں پر پہنچنا ہے، منزل پر پہنچنا ہے تو راستہ کون سا ہوگا. تو خدا اس لیے کہتا ہے کہ تم کیا کرو، راستوں پر کھڑے ہو جاؤ اور پرانی راہوں کی بابت پوچھو کہ اچھی راہ کہاں ہے. اگر تمہیں جانا ہے اس منزل پر تو پھر راستہ پوچھنا پڑے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم پوچھیں کس سے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس سے پوچھیں؟ ظاہر ہے کیا کسی اندر سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ راستہ کہاں جاتا ہے؟ کسی بہرے سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ راستہ کہاں جاتا ہے؟ ایک بہرا تھا تو وہ بیل چلا رہا تھا، وہ کاشتکاری کر رہا تھا. ایک تھانے دار اس کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ بھائی یہ راستہ کس طرف جاتا ہے؟ وہ بہرا تھا. کہنے لگا بھائی یہ جو 2 بیل ہیں، ایک میرا ہے ایک میرے سسرال والوں نے دیا ہے. ابھی بہرا نہیں بتا رہا کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہی. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پوچھیں گے کس سے؟ اندر سے آپ پوچھ نہیں سکتے، بہرے سے آپ پوچھ نہیں سکتے. اندر سے اس لیے نہیں پوچھ سکتے کہ کلام خدا کے اندر لکھا ہے اندھا اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا. اگر وہ دکھائیں گے تو کہاں گریں گے؟ اگر وہ چلیں گے تو کہاں پر گریں گے؟ گڑھے میں گریں گے، منزل تک نہیں پہنچیں گے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم نے منزل تک پہنچنا ہے. تو پھر پوچھنا کس سے ہے؟ عاقل آدمی سے، عقل مند انسان سے جو ہمیں راستہ بتائے کہ اچھی راہ کدھر جاتی ہے. اور کلام خدا کے اندر لکھا ہے، خدا فرماتا ہے تو اپنے بیٹے کی اس راہ پر کیا کر؟ اس راہ پر کیا کر؟ تربیت کر، جس راہ پر اس نے چلنا ہے تاکہ بوڑھا ہو کر بھی اس راہ سے نہ پھر سکے. خدا رستے کا انتخاب کرتا ہے آپ کے لیے، آپ کو بتاتا ہے کہ اچھی راہ کدھر ہے. آپ کے لیے آپ کو یہ بھی بتا رہا ہے کہ آپ کھڑے ہو جاؤ اور پوچھو، لوگوں سے پوچھو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پوچھنا کس سے ہے؟ اگر آپ کسی اندھے سے پوچھیں گے تو یقیناً آپ گڑھے میں گریں گے، اور اگر عاقل آدمی سے پوچھیں گے تو آپ منزل پر پہنچیں گے. آپ نے اگر قصور سے آنا ہے، کسی آپ کے عزیز نے کہیں قصور سے آنا ہو تو آپ کیا کہیں گے کہ یوحنا آباد یہاں پہ آ جاؤ،
آپ لاہور والی بس پر بیٹھو تو سیدھا جو ایسے کہیں گے نو، یہ بھی غلط ہے، سیدھا تو آگے لاہور چلا جاتا ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ اپنی دانش سے اسے سمجھائیں گے، آپ کہیں گے کہ بھائی جب آپ لاہور آئیں گے، جب آپ لاہور کے اندر انٹر ہوں گے، سب سے پہلے گجو ماتا آئے گا، اس کے آگے ایک میٹرو کا اسٹیشن ہے، اس سے اور آگے یوحنا آباد ہے۔ ایسے ہم دوسروں کو کہیں گے کہ یہ طریقہ کار ہے۔ اسی لیے خدا کہتا ہے پوچھو کسی ایسے آدمی سے جو عقل مند ہے، جو عاقل ہے۔ اب کیا ہے، ہم ایسے لوگوں سے راستہ پوچھیں گے تو یقیناً یاد رکھے گا ہم منزل تک نہیں پہنچ سکتے، ہم رستے میں ہی ہو سکتا ہے ہلاک ہو جائیں۔ آپ کو پتا ہے کہ ماضی کے اندر بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ جب وہ جانا تھا منزل پر، سفر کتنا تھا کوئی بتائے گا جی؟ سفر کتنے کا تھا؟ کتنے دنوں کا تھا؟ 40 دن کا سفر تھا۔ تو کیا کتنے سالوں میں؟ 40 سال لگ گئے، اس لیے کہ جس راہ پر خدا نے ان کو چلایا تھا اس راہ پر وہ نہیں چل رہے تھے، وہ خدا کے ساتھ بغاوت کر رہے تھے، خدا کے خلاف چل رہے تھے۔ اور یاد رکھیے گا جب ہم خدا کے خلاف چلتے ہیں تو پھر راستے وہ چینج کر دیتا ہے۔ جب خدا کے خلاف چلتے ہیں تو پھر راستے بھی وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کے تبدیل کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے پوچھو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پوچھے کس سے؟ منزل ہے کیا چیز؟ ہماری منزل کون سی ہے؟ مسیح یسوع نے کہا میں جاتا ہوں تمہارے لیے کیا جگہ تیار کرتا ہوں، میں تمہارے لیے کیا تیار کرتا ہوں، میں تمہارے لیے گھر تیار کرتا ہوں۔ تمہاری منزل کہاں ہے؟ وہ ہے خدا کی بادشاہی۔ اس نے کہا کہ تمہاری منزل جو ہے وہ خدا کی بادشاہی ہے، لیکن خدا آپ کو بتا رہا ہے کہ راستے کا انتخاب کرو۔ اگر اس بادشاہ میں جانا ہے تو پھر آپ کو راستے کا انتخاب کرنا پڑے گا، آپ کو اس سارے قوانین پہ چلنا ہوگا، اس مسیحیت کے قوانین پہ چلنا ہوگا، آپ کو بپتسمہ لینا ہوگا، پھر آپ اس راہ پر چلیں گے۔ اور یقیناً جب آپ بپتسمہ لے لیں گے اور پھر آپ کو وہ راہ نظر آئے گی، اور آپ جانتے ہیں کہ حبشی خواجہ سے جب وہ رستے میں جا رہا تھا، وہ ایک منزل کی طرف جا رہا تھا، تو خدا نے اپنے بندہ کو بھیجا۔ اس نے جا کر پوچھا کہ جو کچھ تو پڑھ رہا ہے کیا تو اسے سمجھتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں۔ لیکن جب وہ سمجھ گیا، جب وہ منزل کے بارے میں جان گیا، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ پانی بھی تیرے پاس ہے۔ مثال دے رہا ہوں آپ کو، اس نے کہا کہ گاڑی بھی تیرے پاس ہے اور راستہ بھی آپ نے مجھے بتا دیا ہے، اب مجھے منزل تک جانے پر کون روک سکتا ہے؟ اور میرے عزیزو، جب آپ راستے کا انتخاب کریں گے، اچھے راستے کا انتخاب کریں گے، تو آپ کو منزل تک جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ابلیس کی طاقتیں آپ کو منزل تک جانے سے روک نہیں سکتی، خدا کی بادشاہی میں جانے سے آپ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر ہم یہ ساری باتیں پوچھیں تو کس سے پوچھیں؟ ظاہر ہے آپ اپنے خادمین سے پوچھیں گے کہ بتائیں ہمیں اچھی راہ کہاں ہے۔ ظاہر ہے خدا نے اپنے خادموں کو یہ حق بخشا ہے، اس نے کہا ہے کہ بتاؤ اچھی راہ کہاں ہے۔ اگر آپ کو پھر بھی کوئی شک ہو تو پھر کلام خدا کو کھول لینا، آپ اس بائبل کو کھول لینا اور پوچھنا خروش سے، وہ آپ کو بتائے گی کہ اچھی راہ کہاں ہے۔ اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہ آئے تو پوچھنا، آپ گنتی کی کتاب کو کھول لینا، وہ آپ کو اچھی راہ کے بارے میں بتائے گی کہ منزل آپ کی کہاں ہے۔ اور اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہ آئے تو پھر استشنا سے پوچھ لینا، وہ بھی آپ کو اچھی راہ کے بارے میں بتائے گی۔ اور اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہ سکے تو یشوع سے پوچھنا، اس کتاب کو کھولنا، وہ بھی آپ کو اچھی راہ کے بارے میں بتائے گی کہ اچھی راہ کہاں ہے۔ اور اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو روح سے پوچھنا، سیمول سے پوچھنا، سلاطین سے بھی پوچھ لینا، وہ بھی آپ کو بتائے گی کہ اچھی راہ کہاں ہے۔ اور اگر پھر بھی آپ یہ سوچیں کہ شاید میں اچھی راہ پر نہیں ہوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں اچھی راہ پر نہیں ہوں، تو تواریخ کی کتاب کھول لینا، عزرا کی کتاب کھول لینا، نہمیہ سے پوچھنا، آسر سے پوچھنا، ایوب سے پوچھنا، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اچھی راہ کہاں ہے۔ اور اگر پھر بھی یہ سوچیں کہ میرا راستہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر اور بھی بہت سا کچھ ہے آگے۔ یسایہ سے پوچھنا،
وہ آپ کو بتائے گا کہ اچھی راہ کہاں ہے۔ یرمیہ نبی سے پوچھنا، وہ آپ کو بتائے گا کہ اچھی راہ کہاں ہے۔ زکریا سے پوچھنا، وہ آپ کو بتائے گا کہ اچھی راہ کہاں ہے۔ اور اگر پھر بھی نہ سمجھ آئے تو ملاکی سے پوچھ لینا، اگر ملاکی کے بجائے پھر بھی سمجھ نہ آئے تو آپ نئے عہد نامے کو کھول لینا، وہاں پہ متی رسول کی انجیل میں لکھا ہے، میرے آقا یسوع مسیح فرماتے ہیں راہ اور حق، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ اچھا راستہ یسوع فرماتا ہے میں ہوں، میں ہی منزل ہوں، میں ہی راستہ ہوں۔ اور یاد رکھیے گا میرے عزیزو، دنیا کے اندر دنگل ہی دنگل ہے، دنیا کے اندر دنگل ہی دنگل ہے، یسوع ہی راستہ ہے، یسوع ہی منزل ہے۔ اس کے جلال کی ضرورت ہے۔ کبھی آپ نے کسی کنویں کو پیاسے کے پاس جاتے ہوئے دیکھا؟ کسی نے، ہمیں خود جانا پڑتا ہے پیاس کے لیے، لیکن یہ وہ منزل ہے جو خود راستہ بن کے آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ اور یہ کیا کہتی ہے؟ یہ وہ منزل ہے جو راستہ بن کے آپ کے سامنے آ جاتی ہے اور کہتا ہے اگر تو مجھے جانتی تو میں تمہیں زندگی کا پانی دیتا، اگر تو مجھے جانتی کیونکہ میں وہ راستہ ہوں، زندگی اور قیامت میں ہوں۔ یہ سارے راستے جو ہیں، یاد رکھیں کہ میرے عزیزو، انسان کی نظر، جو انسان راستہ چنتا ہے، خدا کہتا ہے کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جو راستہ انسان چنتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ راستہ میرے لیے ٹھیک ہے، لیکن کلام خدا ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کی نظر میں اس کی جو راہیں ہیں وہ سب اچھی اور بھلی معلوم ہوتی ہیں، لیکن اس کی انتہا میں کیا ہے؟ اس کی انتہا میں کیا چیز؟ موت کی راہیں ہیں۔ اور یاد رکھیے گا میرے عزیزو، جو انسان راستہ چنتا ہے شاید وہ آپ کو موت کی طرف لے جائے، شاید وہ آپ کو آپ کی زندگی کو برباد کر دے، لیکن ایسا راستہ ہے وہ ہے میرا یسوع، ایسا وہ راستہ ہے جو آپ کو منزل تک لے کے جائے گا، آپ کے لیے آگے آگے چلے گا۔ اور خدا یشوع نے کہا خداوند تو کب تک ہمارے ساتھ چلے گا؟ اس نے کہا کہ میں تمہارے آگے آگے چلوں گا اور تو میرے پیچھے پیچھے چلے گا۔ میرے عزیزو، اگر منزل تک جانا ہے تو راستے کا چناؤ کرنا پڑے گا۔ سوری، راستہ کون سا ہے؟ یہ وہ راستہ ہے جو آپ کو منزل تک لے کے جائے گا، جو کہتے ہیں میرے بغیر تم باپ کے پاس، یہ راستہ کہتا ہے کہ میرے بغیر تم اس منزل تک نہیں جا سکتے، میں ہی ایک راستہ ہوں، میرے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ عالم روا کی کنجیاں میرے بند کیے کو کوئی اور کھولے کو کوئی، میں مر گیا تھا اب زندہ ہوں اور قیامت تک زندہ ہوں، اب تک زندہ ہوں، کیونکہ میں ہی قیامت اور زندگی ہوں، میں ہی راستہ ہوں، میں ہی منزل ہوں۔ اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ منزل ہے، یہ وہ راستہ ہے، جب کسی اندھے کے پاس گیا تو پھر وہ اندھا نہیں رہا، جب وہ کسی بہرے کے پاس گیا پھر وہ بہرا نہیں رہا، جب وہ کسی مردے کے پاس گیا پھر وہ مردہ ہی نہ رہا۔ یہ میرے آقا یسوع مسیح ایک دن کیا ہوا، یہ نائن شہر کی طرف سفر کر رہے تھے، اور یاد رکھیے گا مسیح یسوع جس جگہ پر کھڑے ہو جاتے وہاں رش لگ جاتا۔ یہ وہ راستہ ہے جہاں رش لگ جاتا ہے، یہ وہ منزل ہے جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی میرے آقا یسوع مسیح نائن شہر کی طرف سفر کرتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزو، وہاں پر کیا ہوتا ہے، لوگ اس کے آگے بھی ہیں، لوگ اس کے پیچھے بھی ہیں، لوگ اس کے دائیں بھی ہیں، لوگ اس کے بائیں بھی ہیں۔ یہ سفر کدھر کر رہے ہیں؟ نائن شہر کی طرف۔ آگے کیا ہے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ واحد یسوع ہے، یہ واحد وہ منزل ہے جو آپ کے آنسوؤں کو بھی پہنچ دیتا ہے۔ وہاں پر ایک ایسی ماں ہے، ایک ایسی بیوہ ہے جس کا ایک ہی بیٹا ہے۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ منظر آپ کو زندگی بھی دیتی ہے، یہ مردوں کے اندر جان بھی ڈال دیتی ہے۔ یہ ایسی منظر ہے جو آپ کا خیال کرتی ہے، یہ راستے میں جا رہے ہیں یہ، اور وہاں سے جنازہ جو ہے وہ شہر سے باہر آ رہا ہے۔ ہوا کیا کہ یہ وہ راستہ ان کے سامنے آ گیا،
اور اس نے جنازے کو کہا کہ روکو. اور آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ جنازے کو دیکھنے کے لیے رکوا دیتے ہیں. ایسا شاید بھائی کچھ لوگوں نے اگر کسی مرے ہوئے کا منہ دیکھنا ہو تو ہم نے دیکھا کہ بازار کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی 2 منٹ کے لیے روکنا, ہم نے اسے دیکھنا ہے. لوگوں نے کہا کہ یسوع مسیح اس جنازے کو اگر روک رہا ہے تو اس کا مطلب یہ جنازے کو دیکھنا چاہتا ہے, اس مرے ہوئے کو شاید یہ دیکھنا چاہتا ہے. در حقیقت ان کو یہ نہیں پتا تھا یہ منظر وہ ہے جو زندگی دینے والی ہے. اور میرے آقا نے جیسے ہی اسے روکا اور اس ماں کو دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے اپنے بیٹے کے لیے, نہ اس کا شوہر ہے نہ اس کی اور کوئی اولاد ہے. اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر جب آپ اس منزل تک پہنچیں گے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی. جیسے یہ بیوہ اس منزل کو ملتی ہے, اس راستے کو ملتی ہے, تو اس کی آنکھوں میں جو آنسو تھے وہ خوشیوں میں تبدیل ہو گئے, کیونکہ اس مردے کو جو مر چکا تھا اسے یسوع نے زندہ کر دیا. میرے عزیزو, اگر آپ نے منزل تک پہنچنا ہے تو پھر راستے کا انتخاب کرنا ہوگا کہ میرا راستہ ہے کون سا. میں جس راہ پر چل رہی ہوں, جس راہ پر چل رہا ہوں, کیا یہ رستہ ٹھیک ہے؟ کیا یہ رستہ میرے خدا کو پسند ہے؟ جس راہ کا میں نے چناؤ کیا ہے کیا میرا خدا اس سے خوش ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہماری اولاد رستہ غلط اختیار کرے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا جو میں چاہتا وہ نہیں کر رہا, یا میری بیٹی جو میں چاہتی وہ نہیں کر رہی, ہمیں کتنا دکھ ہوتا ہے. خدا بھی ایسا ہی کرتا ہے. جب ہم غلط راستہ اختیار کرتے ہیں تو یقیناً میرا جو آسمانی باپ ہے اس سے دکھ ہوتا ہے, کیونکہ کلام خدا کے اندر لکھا ہے, خدا کہتا ہے میں کسی کو ہلاک نہیں کرنا چاہتا. خدا کسی کو ہلاک نہیں کرنا چاہتا, وہ آپ کو اور مجھے بچانا چاہتا ہے. اگر آپ منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس منزل تک پہنچے, خدا کی بادشاہ میں داخل ہو, تو پھر راستے کا انتخاب کرنا ہوگا. آپ کس راہ پر چل رہے ہیں؟ کیا یہ راستہ ٹھیک ہے؟ کیا میرا خدا اس سے خوش ہے؟ اگر خوش نہیں ہے تو آج ہی اپنی منزل چینج کریں, آج اس راستے کو تبدیل کر لیں اور اس راہ پر آ جائیں جس راہ پر خدا نے آپ کو چلانا ہے, تاکہ آپ کی زندگی سدھر جائے. اگر آپ بے روزگار ہیں, جس دن آپ اس راہ پر چلیں گے آپ بے روزگار نہیں ہوں گے. اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, جس دن آپ اس اچھی راہ پر چلیں گے تو سب کچھ آپ کے پاس آ جائے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس راستے کا انتخاب کریں. اس لیے میرا خدا فرماتا ہے تم کیا کرو, اور راستوں پر کھڑے ہو جاؤ اور پوچھو. کبھی کبھی ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں, ہم کہتے ہیں کیا پوچھیں. پوچھنا پڑے گا. پوچھنے کے بغیر آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ پوچھیں گے نہیں. اگر آپ کہیں گے نہیں میں خود ہی استاد ہوں, نو, پہلے شاگرد بننا پڑے گا, پہلے سیکھنا پڑے گا, پھر آپ سکھا سکیں گے. جب تک آپ منزل کا آپ کو خود منزل کا نہیں پتا, آپ کو خود راستے کا پتا نہیں, تو آپ دوسروں کو راستہ نہیں دکھا سکتے. جس دن آپ کو منزل کا پتہ چل گیا, جس دن آپ کو راستے کا پتہ چل گیا, آپ دوسروں کو بتائیں گے کہ راستہ کون سا ٹھیک ہے, منزل کون سی ٹھیک ہے. سو خداوند آپ کو اور مجھے اس کلام کو اسی طرح سے برکت دے. تھینک یو سو مچ.